ہیلو فرینڈس، السلام علیکم. ٹوڈے از مائی تھرڈ ولاگ. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ شیئر کروں گی. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ سب دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. یہ کتاب مجھے ہمارے ایک پرنسپل ہیں، انہوں نے ہمیں دی تھی. ہمارے اسکول کے پرنسپل نے. یہ کلاس 7 کی بک ہے، مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات. یہ بہت ہی اچھا دا علم فاؤنڈیشنس نے یہ بنائی ہے. آپ یہ بک لازمی لائیں، اس کی لازمی اس کا مطالعہ کریں. اس کی دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے بک کھولتے ہیں تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے مضامین لکھے ہوئے ہیں، اس کے عنوان لکھے ہوئے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کی سورہ وہ سورہ نساء ہے، جو سورہ نمبر اس کے رکوع بتائے ہوئے ہیں، آیات بتائی ہوئی ہیں کہ نمبرنگ بتائی ہوئی ہیں. اس میں بہت زیادہ اگر آپ لوگ یہ بکس لیتے ہیں آپ لوگوں کی نالج میں بہت اضافہ ہوگا. اس میں قرآن کی بہت زیادہ صورتیں ہیں. سورہ مائدہ ہے، سورہ نور ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ محمد ہے، سورہ الفتح ہے، سورہ حجرات ہے، سورہ حدید ہے، مجادلہ ہے، حشر ہے، سورہ منتہا ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ طلاق ہے، سورہ تحریم ہے، اور اس کے کافی زیادہ مشکل الفاظ بھی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو سورہ نساء کے بارے میں بتاتی ہوں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اب دیکھیں، نساء کا مطلب ہے عورتیں. کیونکہ اس صورت میں عورتوں کے حقوق اور احکام زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اس لیے اسے سورۃ النساء کا نام دیا گیا ہے. دور جاہلیت میں عورتوں کے حقوق نہ تھے. عورتیں معاشرہ کا انتہائی مظلوم اور محروم طبقہ تھیں. بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا اور ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا. بیویوں کے بھی کوئی حقوق متعین نہ تھے. ایک مرد کے لیے بیویوں کی تعداد کی کوئی قید نہ تھی. عورتیں مالی وراثت کی طرح تقسیم کر دی جاتی. سوتیلے بیٹے ماؤں سے نکاح کر لیتے. کنیزوں کو جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا. عورتوں کی عزت وقت کا کوئی تحفظ نہ تھا. قرآن حکیم اور صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق عطا فرمائے، انہیں عزت و شرف عطا فرمایا، وراثت میں انہیں حصہ دیا، محرمات کی تفصیل بیان فرمائی. نکاح متعقد جس میں بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، اس نکاح کو حرام قرار دیا گیا. بیویوں کی تعداد معین فرمائی، نیز بیویوں کے درمیان عدل کرنے کا حکم فرمایا. عورتوں کو حق مہر، نان، نقطہ، لباس اور رہائش کا حق دیا. ماں کے حق خدمت کے والد سے بھی مقدم کیا. ماں کے قدموں تلے یعنی خدمت گزاری اور فرما برداری میں جنت رکھی. نیک بیوی کو خیر المتبع یعنی بہترین دولت قرار دیا. بیٹیوں، بہنوں، خالوں اور پھوپھیوں کی اچھی پرورش اور کفالت کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی. آج سورہ نساء کا ہم نے صرف تعارف اور وجہ تسمیہ پڑھا. کل انشاءاللہ میں آپ کو زمانۂ نظر اور اس کا پس منظر بیان کروں گی، خلاصہ کلام، اور اس کے بعد سورہ عمران سے رب و مناسبت، مرکزی مضمون، اہم مضامین پر ایک نظر. پسند آیا ہو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا. اللہ حافظ.